क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में इस बार क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में देखिए गुजरात के इलाके में जराइम पेश अनासिर की बढ़ती हुई कार्रवाइयों का एक अनोखा अहवाल। आखिर वो कौन है कि जिनके नाते अवामुन्नास की जिंदगी अजीरन बनकर रह गई। ये मुकम्मल अहवाल जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 411। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 382। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में होने वाले वाकयात इस बार रहे 3। चोरी, डिक्वेटी या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये कार्रवाइयां रहीं 3477। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां आप सबके लिए लेकर आते हैं हम नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स में हम आपको जराइम के होने वाले मुख्तलिफ वाकयात के बारे में आगाह करते हैं, जिसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर किसी के साथ कोई वक़ुआ सरजद हो जाए तो उसे फौरी तौर पर एहतियातन क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपनी हिफाजत को मलहूज खातिर रखिए और इसके बाद अपने बिखरे औसान को यकजा कीजिए। याद रखिए, कठिन वक्त बहुत जल्द गुजर जाता है। इंसान को कभी हौसला और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और 15 के नाते फौरी तौर पर पाकिस्तान में कहीं से भी कानून की मदद हासिल की जा सकती है। और दूसरी इंतहाई अहम तरीन बात यह है कि अपने साथ साथ अपनी कीमती अशिया की हिफाजत सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम इन अशिया की हिफाजत में नाकाम रहे तो जराइम पेशा नासिर ऐसे ही कमजोर मामलात से फायदा उठाने की फौरन कोशिश करते हैं। और आज का ये पूरा एपिसोड इन्हीं मामलात पर मुहित है।
آج ہم آپ کو پاکستان کے علاقے گجرات کی جانب لیے جا رہے ہیں۔ کہ جہاں جرائم پیشہ عناصر کے ہاتھوں عوام کی پریشانیاں ہمیں اسی جانب لے چلیں۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کو بہت غور سے دیکھیے گا اور اندازہ کیجیے گا کہ ہم خود کہاں کہاں اپنے بکھرے معاملات چھوڑ آتے ہیں کہ جن کو سمیٹنے میں ہم پریشانیوں اور الجھنوں کی تصویر بن جاتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا یہ ایپیسوڈ۔ 15 دسمبر 2019 ڈنگا پولیس اسٹیشن کی حدود ضلع گجرات۔ ناظرین، یاد رہے کہ آج کے اس کیس میں درجنوں ایف آئی آرز موجود ہیں کہ نشاندہی کے طور پر ہم چند کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایف آئی آر نمبر 549/19 ای ٹیگ 4590 تعزیرات پاکستان بدجرم زیر دفعہ 412 16 دسمبر 2019 ایف آئی آر نمبر 550/19 ای ٹیگ 4595 تعزیرات پاکستان بدجرم زیر دفعہ 411 12 جولائی 2019 ایف آئی آر نمبر 529/19 ای ٹیگ 4480 تعزیرات پاکستان بدجرم زیر دفعہ 381 18 اگست 2019 ایف آئی آر نمبر 553/19 ای ٹیگ 4625 تعزیرات پاکستان بدجرم زیر دفعہ 381 اور 411۔ یاد رہے کہ یہ تمام تر ایف آئی آرز ڈنگا پولیس اسٹیشن میں تحریر کی گئیں۔ ناظرین، 2019 کے جاتے جاتے اس علاقے میں موٹر سائیکل چوری ہونے کے واقعات ایک معمہ بن کے رہ گئے۔ قانون کے اہلکاروں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کون سا گروہ ہے کہ جو تابڑتوڑ وارداتوں کے فوراً بعد نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ کبھی اس جانب اور کبھی اس جانب انہی تجارتی علاقوں میں مستقل یہ کارروائیاں جاری تھیں، اور اسی درمیان ایک مشکوک شخص نمودار ہوا۔ روشن دن اور بھرا بازار، یہاں سب کچھ اسی طرح جاری تھا۔ موٹر سائیکل چیک کرتے کرتے یہ شخص اسی طرح اس پر براجمان ہو گیا۔ دکان سے باہر نکلنے والے لڑکوں نے جب اپنی موٹر سائیکل کی جانب نگاہ کی تو وہ وہاں موجود نہ تھی۔ اور اس کے بعد وہ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ تلاش و جستجو کے باوجود انہیں اپنی موٹر سائیکل کہیں دکھائی نہ دی۔ یہاں یہ سب کچھ جاری تھا اور دوسری جانب اسی دکان کے باہر آنے والا یہ موٹر سائیکل سوار اسی طرح رک گیا۔ بنا ہیل و حجت اسی طرح دکان میں جا پہنچا۔ اس علاقے میں بھی جرم کی ایک اور داستان سر ابھارنے لگی۔
آنے والے شخص کو اندازہ ہو گیا کہ یہ موٹر سائیکل لاک ہے، اور یقیناً یہ اپنے دوسرے شکار کی تلاش میں محو ہو گیا۔ اور اس مرحلے میں یہ موٹر سائیکل بنا کسی تالے کے موجود تھی، اور کسی بھی جرائم پیشہ عناصر کے لیے اس سے زیادہ غنیمت موقع نہیں مل سکتا۔ ہم اپنی ہی غفلتوں کے باعث اکثر نقصان اٹھا جاتے ہیں، جیسا یہاں ہوا۔ بڑا حیران و پریشان تھا کہ آخر یہ کیا ہوا۔ ون فائیو کے ناطے فوری طور پر قانون کے اہلکاروں کو آگاہ کیا جانے لگا۔ آنے والے قانون کے اہلکار خود حیران و پریشان رہ گئے کہ آخر یہ کون سا گروہ ہے کہ جس کی مذموم کارروائیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ اور آخر کار نیٹ ورک کے ناطے انہیں ایک ٹیلی فون کال ملی۔ نہیں بتائیں۔ دوسری جانب سے بتایا جا رہا تھا کہ ہونے والی جرم کی ایک واردات کی مکمل سی سی ٹی وی فوٹیج قانون کے اہلکاروں کو موصول ہو گئی ہے۔ اس میں صاف ظاہر تھا کہ کس طرح جرم کی یہ کارروائی عمل میں آئی۔ ایس ایچ او ڈنگا پولیس اسٹیشن مستقل ان معاملات کی کھوج میں لگے تھے۔ السلام علیکم سر، اس میں ہمیں بڑی پریشانی ہے کہ ہونے والی جرائم کی ان وارداتوں کا دائرہ کار پھیلتا ہی جا رہا تھا۔ پھر آپ کو پروگرس سے آگاہ دوسری جانب نہیں معلوم کہاں سے یہ شخص اچانک وارد ہو گیا۔ یہ کارروائی شروع ہو گئی۔ مالک موٹر سائیکل کی نگاہ جیسے ہی اس جانب اٹھی، یہ بیچارہ بے یار و مددگار یاس و حسرت کی تصویر نظر آنے لگا۔ وزیر بول رہا ہوں، ایس ایچ او ڈنگا، مہربانی ہے کہ ہم اگر اپنی قیمتی اشیاء کی حفاظت خود نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ روش تبدیل کرنی ہوگی۔ ہم گجرات کے اندر موجود ہیں، ڈنگا پولیس اسٹیشن کی حدود میں، جدھر موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں بہت زیادہ ہو رہی تھیں۔ ایک بات سچ بتائیں، بائک آپ کی لاک تھی یا نہیں کی تھی نا؟ نہیں کی تھی۔ میں تمام لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی موٹر سائیکل کو پراپر لاکنگ کے میکینزم میں رکھنا چاہیے۔ فوری طور پہ اس کو رجسٹر ضرور کروا لیا کریں، کیونکہ اگر موٹر سائیکل رجسٹر نہیں ہوگی تو پھر اس کو ٹریس کرنا تقریباً ناممکن کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو پولیس کے ساتھ شہریوں کا جو تعاون ہے وہ بہت ضروری ہے جرائم کی بے کنی کے لیے اور جرائم کے ورک آؤٹ ہونے اور ٹریس ہونے کے لیے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گجرات کے علاقے ڈنگا پولیس اسٹیشن کی حدود میں سرزد ہونے والی جرائم کی ان وارداتوں کا احوال کہ جس میں عوام الناس اپنی موٹر سائیکلوں سے مستقل ہاتھ دھوتے رہے۔
قانون کے اہلکاروں کے لیے یہ ایک چیلنج کی صورت اختیار کر گیا کہ آخر ان تمام تر وارداتوں کے پیچھے کون ہے۔ پھر فور اس گیم کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے شہر میں۔ علاقہ ڈی ایس پی کے پاس آنے والی ان شکایات کا انبار بڑھتا ہی جا رہا تھا، خاص طور سے علاقے میں تاجر کمیٹی کے افراد ہونے والے ان جرائم کا فوری ازالہ چاہتے تھے۔ اس کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں اور بہت جلد آپ کو خوشخبری بھی دیں گے۔ ناظرین، ہونے والے ان جرائم کے روک تھام کے سلسلے میں یہاں گفت و شنید جاری تھی۔ اور اگلی منزل پر موٹر سائیکل پر بیٹے کے ساتھ آنے والا یہ شخص اپنے دونوں پاؤں سے معذور تھا۔ اس پورے منظر کو یہاں قریب ہی موجود ایک شخص بغور دیکھتا رہا۔ اور اسی درمیان جگمگ کرتی ایک نئی موٹر سائیکل اس منظر میں داخل ہوئی۔ ناظرین، اس تمام تر منظر کو دیکھنے کے باوجود بے حسی اپنے عروج پر جا پہنچی۔ اور آنے والا یہ ملزم اس موٹر سائیکل پر اسی طرح ٹوٹ پڑا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ناظرین، دنیا میں اس بے حسی کو آپ کیا نام دیں گے؟ ناجائز دولت کے حصول کی خاطر جرائم پیشہ عناصر ہر احساس سے عاری ہوتے ہیں۔ یہ بیچارے پریشانیوں کا شکار نظر آنے لگے۔ ہونے والی جرم کی اس کارروائی کے بارے میں قانون کے اہلکاروں کو کون جاننے لگی۔ اور اس کا سب سے جو دردناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس ملزم نے جو وارداتیں کی ہیں اس میں اس کی سنگدلی کی یہ انتہا ہے کہ اس نے ایک معذور شخص کی موٹر سائیکل بھی چوری کر لی، اور جب یہ ریکی کر رہا تھا تو اس کو معلوم تھا، اس نے اس کو دیکھا کہ یہ معذور شخص اپنے بیٹے کے ساتھ موٹر سائیکل پہ آیا ہے، وہ اترا ہے اور وہ دکان کے اندر گیا ہے۔ ناظرین، ہونے والی اس واردات کے بعد پھر وہی قانون کی کارروائیاں شروع ہو گئیں۔ جرائم کی ہونے والی ان بڑھتی پھیلتی وارداتوں کے باعث ریجنل پولیس آفیسر گجرانوالہ ڈی آئی جی طارق عباس قریشی یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر بڑھتی پھیلتی جرائم کی ان وارداتوں کی وجوہات کیا ہیں۔ یہاں معلومات یہ لی جا رہی تھی کہ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پر جرائم پیشہ عناصر مستقل عوام الناس کے لیے عذاب جام بنے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد 24 گھنٹے کا وقت متعین کیا گیا حکام بالا کی جانب سے جرائم پیشہ عناصر کی گرفتاری کے لیے۔ اور دوسری جانب دنیا کے نگاہوں کے سامنے یہ کباڑ خانہ اسی طرح جاری و ساری ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہاں ان موٹر سائیکلوں کو کھول کر بھی فروخت کیا جاتا ہے، اور اندر کی جانب نئی موٹر سائیکلوں کا کاروبار بھی اپنے عروج۔ نیٹ ورک کے سادہ لباس اہلکاروں کو مختلف تجارتی مراکز کی جانب بھیج دیا گیا۔ کہ اپنے ہاتھوں سے موٹر سائیکلیں وہاں کھڑی کر کے شکار کا انتظار کیا جائے، اور یہی سب ہونے لگا۔
اس کے بعد ہم ARY نیوز کرمنلز موسٹ وانٹڈ کی ٹیم کے ہمراہ جا پہنچے اور ناظرین اس کے بعد شکار خود اپنے دام میں آ گیا. قانون کے اہلکاروں کی جانب سے پھیلائی حکمت عملی آخر کار کام کر گئی. اور یہی سب شروع ہو گیا. قانون کے اہلکاروں نے موقع واردات پر اس شخص کو حراست میں لے لیا. موٹر سائیکل چوری کے پہ در پہ وارداتیں ہونے لگیں اور اس پر ہم کافی پریشان تھے اور DPO گجرات کی زیر کمانڈ ہم نے ایک ٹیم تشکیل دی جس کو SHO ڈنگا ہیڈ کر رہے تھے. بہت اچھی پروفیشنل ورکنگ کے ساتھ تو SHO ڈنگا نے بہرحال اس کیس کو ورک آؤٹ کیا اور ایک جو اس میں مین کرمنل تھا اس کو اریسٹ کیا. ہمارے بے شمار صارفین ہیں وہ اپنی موٹر سائیکلز کو ایک تو اس کی پراپر لاکنگ نہیں کرتے اور دوسرا یہاں پر بہت زیادہ رواج ہے اپلائڈ فار موٹر سائیکل لے کر رکھنے کا اور اس کو رجسٹر نہ کروانے کا. یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ دونوں جو طرز عمل ہیں یہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں موٹر سائیکل چوروں کو اور ان کے کام میں مدد فرماتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انسیڈنٹس بہت زیادہ ہیں. اس طرح کے مجرمانہ ذہن رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ دولت کے حصول کے لیے ہر قسم کی واردات کرتے ہیں اور یہ موٹر سائیکل ایک غریب آدمی کے لیے ایک سواری ہے, اس کے فیملی کے لیے بھی ایک ٹرانسپورٹ کا ذریعہ ہے اور جو بے شک یوں لگتا ہے کہ ایک معمولی سی موٹر سائیکل ہے لیکن بہت ساری فیملی کی ڈیپینڈنس اس کے اوپر ہوتی ہے. Criminals Most Wanted. تازہ ترین معلومات کے دوش پر قانون کے یہ اہلکار اسی کباڑ خانے تک آ پہنچے. جس کا مالک وہی ہے کہ جسے قانون کے اہلکاروں نے اپنی تحویل میں لیا. ضلع گجرات میں جرائم کا اور جرائم پیشہ عناصر کا تعاقب کرتے ہوئے ہم اس مقام تک پہنچے ہیں جہاں پر ہم نے بے تحاشا چوریوں اور ڈکیتیوں کے گینگز کو بسٹ کیا ہے اور یہ بھی ایک اسی سلسلے کی کڑی ہے جہاں پر ہم نے موٹر سائیکل گینگ کو پکڑا ہے جہاں جن کے قبضے سے چوری شدہ 14 موٹر سائیکلیں برآمد کی گئی ہیں. موجودہ اسٹریٹ کرائم کی رو میں یہ جو جرائم پیشہ عناصر چور ڈاکو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے ایسے طریقے اپنا لیے ہیں, ایسے ذرائع حاصل کر لیے ہیں کہ وہ پولیس کی نظروں سے اوجھل ہے اور وہ اپنا کاروباری جرائم جو ہے وہ بے تحاشا کامیابی سے نمٹا رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے, پولیس کی نظر سے نہ ہی کوئی اوجھل ہے اور نہ ہی کوئی چھپا ہوا ہے. ہم دن رات اپنا کام کر رہے ہیں اور یہ اسی کی ایک تازہ مثال ہے. ڈنگا پولیس اسٹیشن کے علاقے میں جرائم کی بڑھتی وارداتوں میں یہ موٹر سائیکل چوری ایک اہم واردات تھی جس کے اندر بہت زیادہ موٹر سائیکل چوری سٹارٹ ہو گئی تھی. اس سلسلے میں SHO ڈنگا کو میں نے اسپیشل ہدایات جاری کی اور اس کو ایک اسپیشل ٹیم دی کہ ان کا تعاقب کرے اور اس گینگ کو بسٹ کرے. تو ہم نے جو ہے وہ اس مجرم کو
अरेस्ट किया और हमें उम्मीद है कि इससे जो है मोटरसाइकिल चोरी की शरह बहुत कम हो जाएगी अब गुजरात में। क्या नाम है तुम्हारा? एहसान अली। वालिद का क्या नाम है? मोहम्मद असगर। कहाँ के रहने वाले हो? झेलम का। ये मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें कब से कर रहे हो? नहीं की है सर। सच सच बताओ, कितनी वारदातें की हैं? नहीं की है सर। मत झूठ बोलो। नहीं की है सर। सच बोलोगे तो तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। एक की है सर। एक तो तुम मौके पे पकड़े गए उस वक्त, उसके अलावा बताओ कितनी की हैं? अरे 2-4 की हैं। 2-4 नहीं, पूरी बात बताओ कि कितनी मोटरसाइकिलें की हैं, सच बोल रहे हैं। ये सर 10-11 की हैं। 10-11 तो वो की हैं जो तुम्हारे पास से बरामद हुई हैं, उसके अलावा कितनी की हैं वो बताओ। मुझे पता नहीं, याद नहीं है कि नहीं की हैं। इन मोटरसाइकिलों का क्या करते हो चोरी करके? कहाँ जाती हैं ये? आगे बेचते हैं सर। कहाँ पे बेचते हो इनको? आगे लड़का है उसको दिए। कब से ये काम कर रहे हो? ये सर 2-4 साल हो गए। 2-4 साल में तुमने सैकड़ों मोटरसाइकिल चोरी किए होंगे। तुम्हें नहीं पता कि ये कितना बड़ा जुर्म है? क्यों करते हो ऐसा? अंदा नहीं होगा सर। कौन कौन से मोटरसाइकिल उठाते हो? 1 to 5। आगे बेचे कितने का मोटरसाइकिल? ये 25,000 का, 20-25 हज़ार का। तुम्हारे अपने गैंग में कितने लोग शामिल हैं? मैं एक ही हूँ सर। तुम एक नहीं, सच बताओ। एक ही हूँ सर। तुम एक नहीं हो, सच बताओ। पहले वो थे, वो बंद है जेल में। अंदा नहीं होगा सर। इसलिए कि तुम लोगों का ज़मीर मुर्दा हो चुका है। तुम लोगों के पैसों पे यशी करते हो, खाते पीते हो, पैसे उड़ाते हो, अगले दिन फिर चोरी कर लेते हो। अभी तुम इतनी शराफत का जो मुजाहरा कर रहे हो वो इसलिए कि तुम हथकड़ी में खड़े हो, वरना तो तुम शेर होते हो बाहर जब वारदात करते हो। पहले भी पकड़े गए हो? दूसरी बार सर। दूसरी बार पकड़े गए हो? जी सर। पहले जेल रह चुके हो? जी सर। कितना सा जेल में रहे हो? 7-8 महीने। 7-8 माह रहने के बाद तुम्हारी इस्लाह नहीं हुई? तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि मैं ये काम छोड़ दूं और आइंदा शराफत की ज़िंदगी गुजारूं? क्या ये ज़िंदगी अच्छी है कि हथकड़ी लगी है और तुम जेल जाओ, बुजुर्गों की तरह खड़े हो, या एक शरीफ आदमी की ज़िंदगी गुजारो? बाइक को कैसे खोलते हो? सर जो लॉक के बगैर होता है उसको उठाता हूँ। कितनी देर में मोटरसाइकिल चोरी कर लेते हो? ये 1-2 मिनट में। 1-2 मिनट में मोटरसाइकिल चोरी कर लेते हो? जी सर। पूरी वारदात बताओ ना, कैसे करते हो चोरी, फिर कहाँ लेके जाते हो और मौके से कैसे उसकी रैकी करते हो, फिर कैसे निकलते हो? टारगेट पे खड़ा होता हूँ, देख रहा होता हूँ ये आदमी जा रहा है अंदर, उसके पहले पीछे जाता हूँ, देखता हूँ ये कितनी 5 मिनट रुकता है, 10 मिनट रुकता है, कितने मिनट मसरूफ़ होता है, फिर उसके हिसाब से मैं मोटरसाइकिल उठाता हूँ, फिर बाहर आता हूँ, फिर 1-2 मिनट में ले जाता हूँ। आदमी मार्केट में या किसी शॉप में मोटरसाइकिल बाहर खड़ा करता है, जी। तुम उसके पीछे उस शॉप में चले जाते हो और अंदर जी जाकर अंदाजा लगाते हो जी कि ये सर। अंदर कितना टाइम इसका लग जाएगा, जी सर। और तुम्हें 2-4 मिनट का वक्फा मिलता है, तुम बाहर आते हो, मोटरसाइकिल को घसीट कर थोड़ा दूर ले जाते हो सर। जी सर। और फिर उसकी तारें डायरेक्ट करके चला के ले जाते हो। जी सर। तो तुम्हें ये खौफ नहीं होता कि तुम वहाँ मौके पे कहीं पकड़े जाओगे, या पुलिस का खौफ तुम्हें नहीं होता मौके पे? जिसका होता है वो ही पकड़ सकता है, दूसरा बंदा जो है ना वो नहीं पकड़ सकता, उसका ही जो है ना ध्यान रखना पड़ता है। यानी तुम्हारा मतलब है कि जो असल मालक है उसी का खतरा होता है, बाकी कोई लोग ध्यान नहीं दे रहे होते? नहीं, वो अपने लोग काम तवज्जो नहीं दे रहे होते, अपने काम से जा रहे होते, काम से मसरूफ होते हैं। यानी कि कोई दूसरा बंदा जो है वो किसी की मदद के लिए तैयार नहीं है। तुम समझते हो, इस बात का तुम्हें यकीन है, इसलिए तुम सिर्फ एक उसी शख्स को देखते हो जिसका मोटरसाइकिल है, बाकी तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। कोई तुम परवाह सरेआम मोटरसाइकिल उठाते हो और ले जाते हो। जी सर। अगर पुलिस मौजूद होती है तो फिर भी कोई टेंशन नहीं होती। तुम्हें ये खौफ नहीं होता कि पुलिस मौके पे खड़ी है, कहीं पकड़ लेगी मुझे? ये पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, मसरूफ होते हैं, जिसका चीज़ होती है जिसकी उसका ही बस ध्यान रखना पड़ता है। जब तुम मोटरसाइकिल किसी मार्केट से चोरी कर रहे होते हो, वहाँ कैमरे लगे होंगे, मेरी इसमें तस्वीर आ जाएगी, या मुझे मैं यहाँ पकड़ा जाऊँगा? जी सर। टोपी होती है सिंधी, कभी वो कभी और मफरल होता है, कभी इससे मतलब आज इधर सरायलमगीर की है वारदात, इधर टोपी होगी, फिर इधर अगर मैं वारदात करता हूँ दोबारा फिर और ड्रेस में आऊँगा। तस्वीर आती भी है कैमरे पे, तो कहीं ऐसे कैमरे भी हैं जेड जिसका साफ नहीं होता। तो फिर ये इतनी बातें तो तुम जानते हो, इतना कुछ तुम बता रहे हो, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, तुम सारे बता रहे हो, तो ये तुम तो फिर बहुत पुराना काम करने वाले बड़े मास्टर हो इस काम के, तुम फिर नए बंदे तो ना हुए ना इस काम में? जी सर। फिर ये बात तुम मानते हो ना कि तुम बहुत अरसे से ये काम कर रहे हो और सैकड़ों मोटरसाइकिल चोरी कर चुके हो? जी सर। तुम्हें पता है इसमें कितनी सजा होगी? जी पता है। कितनी सजा मिल सकती है? कम से कम 6 महीने से स्टार्टिंग होती है ये चोरी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल है। तुम बेल कराते हो फिर अपनी? नहीं, मैं बेल नहीं कराता। क्यों? सर
پیچھے کوئی آتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے اگر ایک بندے کا موٹر سائیکل چوری کرتے ہیں اس کو مل جاتا ہے، وہ آتا ہے، پھر کئی لوگ نہیں آتے کیونکہ چیز مل گئی ہے، بات چھوڑ دو، دفع کر دو۔ 411 جو دفعہ ہے اس کو جج صاحب 5-6 مہینے میں ویسے ہی اصلاحات میں فارغ کر دیتے ہیں۔ یہ جتنے بھی جرائم پیش عناصر ہیں نا، کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، یہ بچ نہیں سکتے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ان کا مستقبل جو ہے وہ پکڑا ہی جانا ہے۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا آج کے جرم کی داستان کا مکمل احوال۔ ہم نے آپ کو دکھایا کہ گجرات کے علاقے میں جرائم پیش عناصر کی مذموم کارروائیاں بڑھتے بڑھتے آخرکار اس موڑ تک جا پہنچیں کہ جہاں عوام الناس پریشانیوں سے دوچار ہونے لگے، اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ قانون کے اہلکاروں نے کس طرح ان ہوتی مذموم کارروائیوں کو روک لیا۔ ہم یہاں پر عوام الناس سے ایک بات ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، ہمیں اور آپ کو اپنی قیمتی اشیاء کی سب سے پہلے خود حفاظت کرنی چاہیے، اور اگر ہم خدا نخواستہ اس معاملے میں کہیں کوتاہی برت گئے تو آپ دیکھیے تو صحیح کہ کس طرح جرائم پیش عناصر کو نئے سے نئے مواقع فراہم ہوتے ہیں۔ بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح آپ تمام دوستوں سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ہمیں اطلاع دیجیے، اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے۔ cmw@arYnews.tv یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے، یعنی علی رضا cmw@gmail.com، اور آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا۔